سوال نمبر 235 کیا جادو کی تمام انواع کو باطل کرنے کے لیے قرآن کی کوئی صورت ہے؟ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ ترجمہ: قرآن پڑھا کرو، بلا شبہ وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران دو روشنیوں کو پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن دو بادلوں یا دو پردوں یا صف بستہ پرندوں کے دو گروہوں کی صورت میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑیں گی۔ بلا شبہ اس کا پکڑنا عمل کرنا برکت اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ معاویہ نے کہا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بطالہ سے مراد جادوگر ہے۔ مفسرین نے کہا، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کا نام زہراوین ان کے نور، ان کی ہدایت اور ان کے عظیم اجر کی وجہ سے ہے۔ سوال نمبر 236 کھجور اور جادو میں کیا تعلق ہے؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے صبح کے وقت نہار منہ ساتھ کھجوریں کھا لی، اسے اس دن کوئی زہر اور کوئی جادو نقصان نہ دے گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں الی اللیل، رات تک کے لفظ ہیں، اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں عامر بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے سعد رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے مدینہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان کی 7 کھجوریں صبح کے وقت کھا لی، اسے شام تک کوئی زہر نقصان نہ دے گا۔ ان احادیث میں مدینہ کی عجوہ کھجور اور دوسری کھجور کو مخصوص کیا گیا ہے، مدینہ کے علاوہ نہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کوئی بھی کھجور ہو، واللہ اعلم۔ سوال نمبر 237 میں جادو کا مریض ہوں، ایک عرصے سے علاج کروا رہا ہوں لیکن ابھی تک شفا نہیں ہوئی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی چیز پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دے ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ سورۃ العنکبوت۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اس پر صبر کرنا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ علاج بھی جاری رکھے یہاں تک کہ علاج کا کوئی فائدہ حاصل ہو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ سورۃ البقرہ۔ تجھے درج ذیل کام کرنے چاہیے۔ پوائنٹ فرسٹ، قضائے الہی کے ساتھ راضی ہونا ضروری ہے۔ کئی مریض ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں ہوں ہی اسی لائق، جبکہ یہ درست نہیں۔ آزمائش ہٹانی نہیں جاتی حتیٰ کہ بندہ اس سے راضی ہو جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، صبر کرنا۔ اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ آزمائش میں کیا بھلائی ہے تو اللہ کا یہ فرمان ہی کافی ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران۔ پوائنٹ تھرڈ، عقل حلال، اپنی غذا حلال کر لو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ پوائنٹ فورتھ، لوگوں کے حقوق و اعمال ان کی طرف لوٹانا۔ پوائنٹ ففتھ، سود سے دور رہنا۔ پوائنٹ سکستھ، تمام گناہوں سے توبہ کرنا۔ سوال نمبر 238 آیت شفا کون سی ہے؟ وہ آیت درج ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا۔ سورۃ التوبہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سورۃ الشعراء۔ پوائنٹ تھرڈ، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو بے شک تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ سورہ یونس۔ پوائنٹ فورتھ، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا،
یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا، پھر اپنے رب کے راستوں پر چل جو مسخر کیے ہوئے ہیں۔ ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہے، اس میں لوگوں کے لیے ایک قسم کی شفا ہے، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورۃ النحل۔ پوائنٹ 5 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ سورۃ الاسراء۔ پوائنٹ 6 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَمًّى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اور اگر ہم اسے اعجمی قرآن بنا دیتے تو یقیناً وہ کہتے اس کی آیات کھول کر کیوں نہ بیان کی گئی، کیا اعجمی زبان اور عربی رسول کہہ دے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بہت دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ۔ سوال نمبر 239 جادو کو باطل کرنے والی آیات کون سی ہیں؟ پوائنٹ 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پیچھے ترجمہ اس کا گزرا۔ پوائنٹ 2 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی۔ اس کا ترجمہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو ان کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں ہے، کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ پوائنٹ 3 وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترحبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا اگر ہم ہی غالب ہوئے۔ کہا ہاں، اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں سے ہوں گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو پھینکے یا ہم ہی پھینکنے والے ہوں۔ کہا تم پھینکو۔ تو جب انہوں نے پھینکا لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی پھینک، تو اچانک وہ ان چیزوں کو نگلنے لگی جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے، پس حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس ہوئے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔
Point fourth, قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا کیا جادو ہے یہ؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس راہ سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور اس سرزمین میں تم دونوں ہی کو بڑائی مل جائے اور ہم تم دونوں کو ہرگز ماننے والے نہیں. اور فرعون نے کہا میرے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے کر آؤ. تو جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو. تو جب انہوں نے پھینکا موسیٰ نے کہا تم جو کچھ لائے ہو یہ تو جادو ہے. یقیناً اللہ اسے جلدی باطل کر دے گا. بے شک اللہ مفسدوں کا کام درست نہیں کرتا اور اللہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دیتا ہے خواہ مجرم برا ہی جانے. سورہ یونس. Point fifth, وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون من أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. سورة طه. Point number 6, Surah Ikhlas. Point number 7, Surah Al-Falaq. Point number 8, Surah An-Nas. سوال نمبر 240. ولید بن مغیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا تھا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ہے
ترجمہ، پھر اس نے کہا یہ جادو کے سوا کچھ نہیں جو نقل کیا جاتا ہے۔ سورۃ المدثر۔ یعنی یہ ایسا جادو ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے قبل کے کسی بندے سے نقل کرتا اور اسے بیان کرتا ہے، اسی لیے اس نے کہا ان ھذا الا قول البشر، یہ انسان کے قول کے سوا کچھ نہیں، یعنی یہ اللہ کا کلام نہیں، کسی بشر کا کلام ہے۔ مذکورہ آیت کے سیاق میں ولید بن مغیرہ مخزومی ہی کا تذکرہ ہے، جو لوگوں کے سامنے آیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ بڑی تعجب آمیز ہے، پس اللہ کی قسم نہ وہ شعر ہے، نہ جادو اور نہ جنون کی غیر معقول باتیں، اس کا قول اللہ کا کلام ہے۔ پھر ابو جہل آیا اور اس نے ولید بن مغیرہ پر سختی کی کہ وہ اپنی بات کو بدلے۔ پھر ولید نے کہا کہ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ کلام دوسروں سے نقل کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 241، کیا مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی تہمت لگائی تھی؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ، ہم اس نیت کو زیادہ جاننے والے ہیں جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں، جب وہ تیری طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب وہ ظالم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم پیروی نہیں کرتے مگر ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا گیا ہے۔ سورۃ الاسراء۔ آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداران قریش کے درمیان ہونے والی سرگوشیوں کی خبر دے رہے ہیں، جب وہ اپنی قوم سے چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سننے آئے تھے۔ کہنے لگے کہ یہ آدمی تو جادو زدہ ہے، اگر مسحور کو سحر سے ماخوذ سمجھے تو پھر مطلب ہوگا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے جو ایسا آدمی ہے جو غذا کھاتا ہے۔ ان میں سے بعض نے کہا کاہن ہے، کسی نے کہا مجنون ہے اور کچھ کہنے والوں نے کہا جادوگر ہے۔ ظالموں کی اس بات ان تتبعون الا رجلا مسحورا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، دیکھ انہوں نے تیرے لیے کیسی مثالیں بیان کی سو گمراہ ہو گئے، پس وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ سورۃ الفرقان۔ یعنی یہ لوگ آپ کو ساحر، مسحور، مجنون، کذاب اور شاعر کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں۔ ان کی یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں اور وہ شخص جو ادنیٰ سا فہم و عقل بھی رکھتا ہو وہ ان کے جھوٹ اور بہتان بازی کو فوراً جان لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ، اور اگر ہم ان پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی چیز اتارتے پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہی کہتے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ سورۃ الانعام۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں خبر دی ہے کہ انہوں نے حق کے نزول کو دیکھ لینے اور معائنہ کر لینے کے بعد بھی تکبر و عناد کی بنیاد پر اس کا انکار کیا اور کہا کہ ان ھذا الا سحر مبین، اور اس میں اللہ نے محسوسات کے بارے میں ان کے تکبر کی اطلاع دی ہے۔ اسی طرح اللہ کا یہ فرمان ہے۔ ترجمہ، کیا اس نے اللہ پر ایک جھوٹ باندھا ہے یا اسے کچھ جنون ہے؟ بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ سورہ سبا۔ اس آیت میں اللہ نے مشرکین کا رد کرتے ہوئے فرمایا، معاملہ ایسے نہیں ہے جیسے انہوں نے سمجھا ہے اور نہ ویسے ہے جس کی طرف وہ گئے ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حق میں جسے وہ لائے سچ بولنے والے، نیکوکار اور رشد و ہدایت پانے والے ہیں، جبکہ کافر لوگ جھوٹے، جاہل، غبی اور حق سے دور ہے۔ سوال نمبر 242، اس بات کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جانے والا جادو صرف ان کے ازواج ہی کے خلاف تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا حتیٰ کہ آپ کو اپنی ازواج کے پاس جائے بغیر یہ خیال آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ہیں۔ سوال نمبر 243، جب میں کسی کو جادو یا کسی اور مرض میں مبتلا دیکھوں تو کیا کہوں؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو وہ کہے سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت بخشی جس میں اس نے تجھے مبتلا کیا اور اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر مجھے فضیلت بخشی۔
سوال نمبر 244، جادو زدہ کے لیے کیا دعا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عافاہ اللہ من ذالک المرض۔ جس نے کسی مریض کی عیادت کی اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ کہا، اصل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اس عظیم اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے، اللہ اس کو اس مرض سے عافیت بخشیں گے اگر اس کی موت کا وقت نہ آیا۔ سوال نمبر 245، کیا پیچھنے لگوانا بھی جادو کا علاج ہے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین چیز جس کو تم بطور دوا استعمال کرتے ہو سینگے لگوانا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے مروی ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر سینگ کے ساتھ پیچھنے لگوائے جب آپ پر جادو کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے والے جادو کا مادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر تک پہنچ گیا تھا اور دماغی قوتوں میں سے ایک قوت کو اس طرح متاثر کیا کہ آپ کو خیال گزرتا کہ آپ نے ایک کام کر لیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ ہوتا تھا۔ یہ طبیعت اور خونی مادے میں جادوگر کی طرف سے تصرف ہوتا ہے، وہ مادہ اس کے اگلے اندرونی حصے تک پہنچ جاتا ہے اور انسان اس کے مزاج کو تبدیل کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 246، پیچھنے لگوانے کے بہترین دن کون سے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے، جس نے مہینے کے 17 اور 19 اور 21 کو سینگیں لگوائی وہ اس کے لیے ہر بیماری سے شفا ہوگی۔ سوال نمبر 247، کوئی ایسا جادوگر جو مختلف حرکتیں کرتا ہو، پھر کوئی بچہ ذبح کیا جاتا ہو اور اس کی طرف دوبارہ لوٹتا ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو اپنی تلوار کے ساتھ کسی لڑکے کو مارتا، پھر اس کی گردن توڑ دیتا، پھر اسے اس کی طرف لوٹا دیتا تھا، یا وہ کوئی بچہ لاتا اور اسے گدھے کے منہ میں داخل کرتا اور اسی گدھے کی دبر سے نکال لیتا، حتیٰ کہ انصار کا ایک آدمی آیا اور جادوگر کے سر پر ضرب لگائی تو وہ اسی وقت مر گیا۔ پھر انصاری نے اسے کہا، اب اپنے آپ کو زندہ کرو، یہ سب شیطانی عمل ہے کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ سورۃ الاعراف۔ یعنی ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ ایسی حرکتیں کس طرح کر لیتے ہیں جبکہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک شعبدہ بازی ہی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 248، کیا جادوگر کے لیے توبہ ہے؟ علماء نے اس کی توبہ میں اختلاف کیا ہے اور رائے جماتی ہے کہ چند شرائط کے ساتھ اس کے لیے توبہ کا جواز ہے۔ وہ شرائط مندرجہ ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، گناہ پر ندامت اختیار کرنا اور اسے دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، ظلم کا بدلہ دینا۔ پوائنٹ تھرڈ، کثرت سے اطاعت کے کام کرنا اور ان برے لوگوں سے دوری اختیار کرنا جنہیں اس کے جادوگر ہونے کا علم ہے۔ سوال نمبر 249، جادو، کرامت اور معجزے کے درمیان کیا فرق ہے؟ جادو ایسا علم ہے جو معائنے سے حاصل ہوتا ہے اور اس کا کرنے والا ساحر جادوگر ہے۔ کرامت اللہ تعالیٰ کی ہبہ کردہ چیز ہے، اس میں معائنہ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے نیک، پاکیزہ اور متقی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ معجزہ خرق عادت معاملہ ہوتا ہے اور صرف انبیاء و رسول کو من جانب اللہ ملتا ہے۔ سوال نمبر 250، کیا صحابہ رضی اللہ عنہم یا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی پر جادو ہوا تھا؟ ہاں، سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما، حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر جادو ہوا تھا۔